ایک دن کانٹینٹ جو ٹاپک کا ہوگا تھیم کا، ایک دن آئیڈیاز جو برین اسٹارمنگ ہوگی اور اس کے بیس پہ آپ آؤٹ لائن بناؤ گے. پھر پریسی کے روزانہ کے دن یا پریسی کرو یا کمپریہنشن کرو یا ٹرانسلیشن کرو. اگر ایک دن پریسی کر رہے تو دوسرے دن کمپریہنشن پھر ٹرانسلیشن. پھر آپ اس کے بعد گرامر کا پورشن کر سکتے ہو جو گرامر ہوگا. ایک سبجیکٹ سٹارٹ کرو جس کا نام ہے فار ایگزامپل پول سائنس بھی ہو سکتا ہے، جنڈر اسٹڈی بھی ہے، آپ کے آلریڈی 3 سبجیکٹس کور ہے. تو اگر آپ کے نوٹس بنے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کے نوٹس نہیں بنے تو آپ اس طرح کریں کہ پھر پاسٹ پیپرز کرو. پاسٹ پیپر میں 2016، 2018، 2020، 2022 اینڈ 2024 کو کیا کرو، پرنٹ کر لو. اور پرنٹ کرنے کے بعد ان پاسٹ پیپر کی ڈیکوڈنگ کرو. اور ڈیکوڈنگ اس طرح کرے کہ 3 کویشچن پر ڈے کیا کرے. ان 3 کویشچن کو جب آپ چیک کرو گے، اگر آپ نے اچھے کیے تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2 کویشچن کے آؤٹ لائن بناؤ اور جو 1 کویشچن ہے اس کا گرے اسٹرکچر بنا لو، اور اس کو پھر اچھی طرح سے فالو کرو تاکہ آپ پیپر میں آرام سے ٹائم مینجمنٹ اور کنٹینٹ مینجمنٹ پہ کام کرے تھرو وٹ، تھرو گرے اسٹرکچر. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو کہ کیا کرنا ہے؟ شاباش، گڈ. کرمینالوجی کی ہے تو کرمینالوجی کو کور کرو. اور جب آپ ایک سبجیکٹ کے پاس پیپر مثال کے طور پر کور ہو گئے تو پھر میں نے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ جوائن کرو. ٹیسٹ کیا ہے کہ ایک سبجیکٹ میں ٹیسٹ سیریز میرا اس طرح ہوتا ہے، میں ایک سبجیکٹ سٹارٹ کروا دیتا ہوں، اس کے نوٹس اور پاس پیپر کور کراتا ہوں سب سے پہلے. جب نوٹس پاس پیپر ہوتے ہیں تو اس کو میں ایز اے سورس کہتا ہوں. اس سورس کو یوز کرو ٹیسٹ میں. آپ ایک سبجیکٹ کا ٹیسٹ 1 دے دو، پھر ٹیسٹ نمبر 2 دے دو، پھر ٹیسٹ نمبر 3 دے دو، پھر ٹیسٹ نمبر 4 دے دو، پھر ٹیسٹ نمبر 5 دو. اگر ان 5 ٹیسٹوں کو آپ کرو گے تو ان 5 ٹیسٹ کے بعد آپ نے اس کا کمپلیٹ موک بھی دینا ہوگا، تو وہ سبجیکٹ پھر کور ہوگا. پھر دوسرے کی طرف جاؤ، لیکن اس میں شرط یہ ہوگا کہ آپ کے نوٹس اینڈ پاس پیپر اچھے ہوں. نوٹس اینڈ پاس پیپر سالو. سمجھ آ گئی؟ دیکھو برین اسٹارمنگ میں سباؤن یہ آپ نے کلاس نہیں لی ہوگی، میں نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا ہے. میری ایک ویڈیو بھی یوٹیوب پہ پڑی ہے، آپ دیکھ سکتی ہو. یہ مجھے بتائے سباؤن کہ آپ نے ایسے کے حوالے سے تھیمز کور کیے ہیں نہیں. اگر تھیمز کور نہیں ہے تو سب سے پہلے تھیمز کور کرو، بہت ضروری ہوتا ہے کانٹینٹ کے لیے. پھر کانٹینٹ کے بعد آئیڈیاز لینے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے زیادہ برین اسٹارمنگ پہ کام کریں. برین اسٹارمنگ سے پہلے ایک ٹاپک کو انٹرپریٹ کر کے اس کے سیگمنٹیشن بنائے. برین اسٹارمنگ کو کور کرنے کے بعد ٹاپک ڈیکوڈ ہو جائے گا، ڈیکوڈ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس میکسیمم پوائنٹس آ جائیں گے برین اسٹارمنگ کے. ان پوائنٹس کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں لے کے اکارڈنگ ٹو پاور اپروچ. پھر پاور میں کہتا ہوں پی ہے پریپیئر، او مینز آرگنائز. اگر آپ کی پی کے بیس پہ پریپیئر کرو گے تھرو 360 اپروچ، تھرو ہولسٹک اپروچ، تھرو جی پی ایس لیڈ انالیسس اپروچ، تھرو ڈائسیکشن اپروچ، تو ٹاپک کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ آف دا ٹاپک پورا ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں اس کی پریکٹس کریں، ایک دن کانٹینٹ پہ، دوسرے دن آئیڈیاز پہ. اور جب آئیڈیاز میں آپ کی برین اسٹارمنگ اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر آپ آؤٹ لائن کی طرف جائے. ٹھیک ہے؟ سر ایسے کے بارے میں سر ایک کوشچن ہے سر. سر وہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ پہلے برین اسٹارمنگ کرنی ہے، پھر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن، پھر اس کے بعد سیگمنٹیشن کرنی ہے. تو سر برین اسٹارمنگ کے لیے سر کیا چیز ہم مطلب کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھو برین اسٹارمنگ کے لیے میں نے آپ کو ایک اپروچ بتائی ہے کہ برین اسٹارمنگ میں آپ جی پیس لیڈ انالیسس اپلائی کرو، وہ آپ نے سیکھی ہے. اس کے بعد دوسری اپروچ ہے 360 جو میں پڑھاؤں گا، ہالسٹک پڑھاؤں گا، ریئل لائف ایگزامپلس کیسے انکلکیٹ کرنا ہے سمجھاؤں گا. تو برین اسٹارمنگ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس مائنڈ میں آئیڈیاز آ رہے ہیں، اور ریلیونٹ ہو اور ایریلیونٹ ہو اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو ٹاپک کے ساتھ. پھر جب برین اسٹارمنگ میں آپ کے پاس 40، 50، 55 پوائنٹس آ جاتے ہیں نا، ان کو آرگنائز کرو اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا ٹاپک اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ویٹیج آف دا ٹاپک. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. اور سر انٹرپریٹیشن میں سر کیا چیز ہم نے بیسیکلی انٹرپریٹیشن میں آپ نے ٹاپک کو اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ ٹاپک ہے کیا، اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے، اس ٹاپک میں ہم نے لکھنا کیا ہے،
اس ٹاپک میں ہم اگر کہیں پرائمری ہیڈنگ کون سے ہے, سیکنڈری کون سے ہے, میرا سٹانس کیا ہوگا, یہ آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور سر اس کے بعد سیگمنٹیشن ہم نے سب کو لیول لیول لکھنا ہے, مطلب کہ ہاں ان کو پہلے لکھیں انٹرو اور ویو, اور پھر سیکنڈری ہیڈنگ, پھر ایک دو پرائمری ہیڈنگ اس طرح لکھنا ہے, پھر پرائمری ہیڈنگ پہ برین اسٹارمنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آؤٹ لائن ہوگی. اس کے بعد آؤٹ لائن خود بخود بن جاتا ہے, لیکن یہ ضروری ہوگا کہ آپ کی اسٹرانگ ہو برین اسٹارمنگ, یہ ضروری ہوگا کہ آپ نے اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا ہو, پھر آرام سے آپ بنا سکتے ہیں, اچھے طریقے سے کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ آ گئی. تو یہ بیس سے سٹارٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی ٹاپک ہو آپ آرام سے جا کے اس کو کیا کریں, آرام سے جا کے آپ اس کو کور کریں. تو آپ آئی تھنک آپ پریویس کلاس میں نہیں تھے, برین اسٹارمنگ والی کلاس میں. سر میں تھا وہ, لیکن میں نے لیٹ جوائن کیا تھا, تو وہ ٹھیک زیادہ چیزیں مس ہو گئی تو شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, گڈ. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن کسی کا؟ اینی کوشچن؟ سر پاک افیئرس کے لیے بکس بتا دیں. دیکھو, اگر میں بکس کی بات کروں نا, تو سورس جو میں کہتا ہوں کہ سورس یوز کرو, سی ایس ایس میں آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ آپ ڈائیورس سورسز سے تیاری کریں. ڈائیورس میں یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایک ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان. ابھی آئیڈیالوجی آف پاکستان اگر میں کور کر رہا ہوں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کو میں نے لنک کرنا ہے اس چیز کے ساتھ. اگر گوگل میں ہے تو گوگل سے میں ہو سکتا ہے لے آؤں, لیکن آئیڈیالوجی کو کیسے کور کرنا ہے, کون سا ڈائمینشن کرنا ہے, سب سے پہلے یہ میں لکھوں گا. ضروری بک نہیں ہوتا, ضروری آپ کی یہ ڈائمینشن ہے, واٹ از آئیڈیالوجی, ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی, آئیڈیالوجی آف پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹو نیشن تھیوری, آئیڈیالوجی آف پاکستان given by قائد اعظم, آئیڈیالوجی آف پاکستان by علامہ اقبال, by سر سید احمد خان, اسلام اینڈ پاکستان آئیڈیالوجی, ہاؤ آئیڈیالوجی پیوڈ اے پاتھ فار انڈیپینڈنس. ابھی میں نے پہلے ڈائمینشن بنا لیے, ابھی میں سرچ کروں گا تو یہ افیکٹو سرچ ہوگا کسی ایک اتھینٹک بک ٹرپ ٹو پاکستان, کسی گوگل سے, کسی یوٹیوب سے. لیکن اگر آپ اس طرح ڈائمینشن بنا لیتے ہیں تو پھر آپ نے خود سرچ کرنا ہوگا, کیونکہ کتابوں نے یہ ساری باتیں تو نہیں لکھی ہے جو آپ نے ڈائمینشن میں لکھی. تو پھر آرام سے میں کہتا ہوں ون اتھینٹک بک, اینڈ اتھینٹک بک کے ساتھ ساتھ, ون اتھینٹک بک کے ساتھ ساتھ گوگل, اور گوگل کے ساتھ ساتھ یوٹیوب. اگر کسی کے اچھے نوٹس ہے وہ بھی فالو کرو, تاکہ آپ ڈائیورس وے میں ان نوٹس کو بھی فالو کرو, ڈائیورس میں آپ تیاری کر سکیں. سمجھ آ گئی؟ جی سر. اینی کوشچن کسی کا؟ شاباش, کوئی بھی کوشچن ہو. تبعون, محمد نوشروان, علی, سپنا. ایکسکیوز اصل می سر. میں برین اسٹارمنگ کی کلاس کو ریکارڈ نہیں کیا ہے نا. ہاں ہاں بولے. سر وہ بولے کس کا کوشچن؟ جی سر. سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے سر, یہ مطلب برین اسٹارمنگ سے ہٹ کے ہے, لیکن مجھے کنفیوژن ہے تھوڑی. بولو بولے. سر اس کے مطلب کوشچنز کیسے اٹیمپٹ کرتے ہیں سر,
کیونکہ اس کی کافی مطلب کنفیوژن ہے اس میں سر، یہ آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ صحیح ہے. دیکھو جنرل اسٹڈی کا سبجیکٹ ایک سکورنگ سبجیکٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں سکور اگر کوئی نہیں لے سکتا تو وہ اس کی کمزوری ہے. جنرل اسٹڈیز میں نے I myself got 85/100 in جنرل اسٹڈیز. وہ کیسے لیے تھے؟ 2023 کے پیپر میں نے لیا ہے، سوری 2022 کے پیپر میں. ابھی یہ میں نے کیسے لیا ہے؟ میں نے 2021 میں جنرل اسٹڈیز میں 68 لیے تھے، واو. اور یہاں پہ 2022 میں نے 85 لیے. تو آپ مجھ سے پوچھے کہ سر یہ 68 سے 85 تک کی جرنی کیسی تھی؟ سب سے مشکل جرنی یہ ہوتی ہے، جی بیکاز سر. 68 تو آ جاتے ہیں، آپ کسی کے نوٹس فالو کرو، آپ پیپر میں 4 سوال کمپلیٹ کرو، آپ 12 سے 13 MCQs ٹھیک کرو تو 68 آ سکتے ہیں. جی اگر میں سر. بات کروں 85 کی تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری اپروچ میں نے اپلائی کی. میں نے سارے پاس پیپرز ڈیکوڈ کیے تھے کیونکہ اس کے بغیر میں کام نہیں کرتا. یہ 2021 کی بات ہے. 2020 میں ڈیکوڈ کیے تھے، 2021 کے لیے میں اپیئر ہو رہا تھا. پھر میں نے نوٹس بنائے تھے، اچھے نوٹس. پھر نوٹس کو میمورائز کر کے پیپر دیے اور 4 سوال پورے کیے، پیپر پریزنٹیشن سیکھ کے اور MCQs 12-13 ٹھیک کر کے میرے 68 آ گئے. پھر میں نے تھوڑی بہت یونیک اسٹریٹجی پہ کیا کیونکہ اسکورنگ ٹیکٹکس پہ آنا ہوگا. میں نے اپنے نوٹس میں 50 جارگنز لکھے جو کہ 50 کی کانسیپٹ آف جنرل اسٹڈی سے کتاب سے میں نے لیے. میں نے اپنے نوٹس میں 20 بکس اور 25 تھیریز جینڈر کے، جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے نوٹس میں بھی، وہ ہارڈ فارم میں ہی نہیں کسی کے پاس تھے، میرے نوٹس کے اینڈ پہ فیکچوئل انالیسس تھا. میرے اینڈ کے نوٹس پہ اس طرح 10-15 پیجز اس طرح تھے کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ نمبر آف لیڈی ڈاکٹرز، نمبر آف ٹیچرز، نمبر آف مینیجرز، نمبر آف جینڈر بیسڈ وائلنس کیسز، پھر ویمن امپاورمنٹ، گورننس، مطلب ساری فیکچوئل ڈیٹا تھا نیشنل، لوکل، انٹرنیشنل لیول پہ. تو میں نے اینڈ پہ فیکچوئل انالیسس بھی کیا. تو فیکچوئل انالیسس، تھیریز، بکس، 50 کی کانسیپٹ کی کتاب پڑھنے کے بعد ان جارگنز کو پیپر میں اس طرح یوز کیا کہ میں نے اچھے ہیڈنگز دیے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ان our society is due to patriarchal mindset and androcentrism patriarchal theory. تو میں نے اس طرح ہیڈنگ دیے. پھر دوسرا ہیڈنگ دیا کہ elimination of gender based violence from our society by eradicating patriarchy and bringing awareness, article 25A یا bringing education, article 25A of constitution. تو میں نے پیٹریارکی یوز کیا، اینڈروسینٹریسزم یوز کیا، پیٹریارکل تھیوری یوز کیا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اسٹوڈنٹ نے کہیں ماسٹر کیا ہوگا BS میں. فار ایگزامپل سپنا، اگر آپ کو بخار ہے تو کون سے ٹیبلٹ یوز کرو گے؟ سر بخار کی ٹیبلٹ یوز کروں گی سر. نام بتاؤ کسی کا. سر پیناڈول ہو گئی اور پیناڈول آپ یوز کرو گے، شاباش. جی سبعون جی. آپ کو اگر بخار ہے تو کون سا یوز کرو گے؟ سیرش، مائرہ، سیم ٹیبلٹ. بروفین یوز کرو نا. سیم کیوں؟ آپ نے پونسٹان یوز کرنے ہوں گے، کسی نے ڈسپرین یوز کرنے ہیں، کسی نے کالپول یوز کرنے ہیں. لیکن یہ تو سارے وہ والے اسٹوڈنٹ ہے جو 50-60 نمبر والے ہیں. میں یوز کروں گا اینٹی پائریٹکس. اینٹی پائریٹکس یوز کروں گا تو ایگزامینر کو میں نے سمجھایا کہ میں ڈاکٹر ہوں کیونکہ میں نے یوز کیا جارگن. تو ایگزامینر کو آپ یہ سمجھائے کہ میں نے اس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے. اینڈروسینٹریسزم، پیٹریارکل تھیوری، پیٹریارکی، یہ سارے وہ جارگنز ہیں جو اینٹی پائریٹک ہے. آپ لوگ پیناڈول بروفین لکھو گے، میں اینٹی پائریٹک لکھوں گا. آپ لوگ ویمن ایشوز لکھو گے اور میں ہو سکتا ہے یہاں پہ ویمن ایشو کے ساتھ ریلیٹڈ. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایج گریڈڈ تھیوری کسی نے پڑھی ہے؟ ایج گریڈڈ تھیوری نہیں پڑھی ہوگی. کہاں پہ ایج گریڈڈ تھیوری؟ ایج گریڈڈ تھیوری کسی نے پڑھی ہے؟ نو سر.
क्रिमिनोलॉजी किसका No, sir. सब्जेक्ट है? सर मेरा शाबाश, आपने एज ग्रेडेड थ्योरी नहीं पढ़ी है, सीगल की बुक पढ़ी है क्रिमिनोलॉजी के लिए? सर मैंने शुरू की थी लेकिन फिर मैं वो बहुत मुश्किल थी, मैंने छोड़ दी थी सीगल की। सीगल की बुक से मैंने एक एज ग्रेडेड थ्योरी और मैंने 50 थ्योरीज लेके है, जो कि मैं हेडिंग में इस तरह यूज करता हूँ कि स्पेशल वेरिएशन, ये मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करूँ कि किस तरह करना है। स्पेशल वेरिएशन, स्पेशल PATIA है, वो दूसरा स्पेशल नहीं है, TIAL वाला है। स्पेशल वेरिएशन ऑफ क्राइम from individual to individual changes due to age, semicolon, age graded theory। एज ग्रेडेड थ्योरी कहती है कि 70 साल वाला, 50 साल वाला, 30 साल वाला कौन सा क्राइम ज्यादा करेगा? 30 साल वाला। 70 साल वाला क्राइम कम करेगा। कौन सी थ्योरी कहती है? एज ग्रेडेड थ्योरी। और मैं यहाँ पे ये भी ड्रा कर लेता, ये, और मैं इस तरह ये वाला, तो मैं इसको समझा देता, स्कीमेटिक भी और थ्योरी भी, और मतलब एक्सप्रेस किया अपने आप को, कंटेंट मैच्योर रखा। तो आप लोगों ने पास पेपर्स तो करने ही करने हैं, नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, मॉक्स और टेस्ट वगैरह तो मस्ट देने हैं, लेकिन उन मॉक्स एंड टेस्ट में आप यूनिक स्ट्रेटेजी को कवर करें। जिस तरह मैंने जेंडर में मार्क्स लेने का कहा और क्रिमिनोलॉजी में अप्लाइड पेपर का कहा, बिकॉज जितनी भी सोशल सब्जेक्ट्स है, लाइक क्रिमिनोलॉजी, लाइक जेंडर स्टडीज, लाइक सोशियोलॉजी, उन सारों का आप अप्लाई करें, थीरीज अप्लाई करें। सो वो पेपर आपके क्या होने चाहिए? अप्लाइड पेपर होने चाहिए। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? सर मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें 2-3 बुक लाजमी पढ़ने होंगे? नहीं, बुक्स लाजमी नहीं पढ़ने हैं, समझे? आप जब नोट्स बनाओगे या जब आप पास पेपर जी सॉल्व करोगे, तो साइनोप्सिस के बुनियाद पे सॉल्व करोगे, और साइनोप्सिस की बुनियाद पे आप किसी एक सोर्स, गूगल या यूट्यूब या किसी एक बुक को फॉलो करने हैं। जिस तरह मैंने अभी आइडियोलॉजी को कहा कि सारा काम तो आपका है, बुक का तो नहीं है। आपने आइडियोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशन दे दिए, व्हाट इज आइडियोलॉजी, पाकिस्तान आइडियोलॉजी, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी, इंडिपेंडेंस, मुस्लिम आइडियोलॉजी, तो ये सारे तो आपने डायमेंशन बना लिए। फिर आप सर्च करो बुक से, फिर वो सर्च करो गूगल से, इनके नोट्स बनाओ। तो नोट्स बनाने के लिए ये डायमेंशन बेस्ड या साइनोप्सिस बेस्ड अप्रोच चाहिए। अभी अगर आपके पास नोट्स भी बन गए, पास पेपर भी हो गए, आपने याद करके मॉक दिया, मॉक देने के बाद आप यूनिकनेस पे जाओगे। यूनिकनेस में फिर आपके पास डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी के लिए आप किसी एक दो बुक्स को कंप्लीट नहीं पढ़ोगे। जिस तरह सीगल को मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा है, सीगल जी की समरी दी है, समरी है सीगल में मैंने 40 से 50 पेजेस अच्छे से पढ़े, ताकि उनसे थ्योरीज कलेक्ट करूं और अप्लाई करूं। मैंने 50 की कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज पढ़ा है। 50 की कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज से मैंने 2 से 3 पेजेस उठाए, उनके जार्गन्स लेके, और वो जार्गन्स अपने पेपर में क्या किए, अप्लाई करने की कोशिश की। सर जार्गन्स क्या है सर? जार्गन ये है ना कि अगर आप जी इस्लामियात का पेपर कर रहे हो, तो इस्लामियात का लैंग्वेज यूज करो, कुरान और सुन्ना। अगर आप जी पाकिस्तान अफेयर का पेपर यूज करें, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पेनाडोल आप यूज करती है, डिस्प्रिन यूज जी करती है, ब्रूफिन यूज करती है, लेकिन मैं यूज करूंगा एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक इज द जार्गन ऑफ मेडिसिन, जो कि एक डॉक्टर समझेगा कि इस बंदे ने एंटी पायरेटिक का नाम यूज किया है, तो इसका बैकग्राउंड मेडिकल से कहीं ना कहीं होगा। लेकिन मेरा बैकग्राउंड नहीं होगा, मैंने जस्ट उसको शो कराया है थ्रू दैट जार्गन। ओके अगर मैं ओके आपको कहूँ पेट्रियार्की इज द जार्गन ऑफ जेंडर स्टडी, एंड्रोसेंट्रिसिज्म इज द जार्गन ऑफ जेंडर स्टडीज, लेकिन एथनोसेंट्रिसिज्म किसका जार्गन है? एथनोसेंट्रिसिज्म,
پاکستان افیئر، کلچرل سنٹرک اپروچ. یہ جینڈر سنٹرک اپروچ ہے، یہ کلچر سنٹرک ہے. تو میں ایتھنو سینٹریسزم یوز کروں گا پاکستان افیئر میں، اینڈرو سینٹریسزم یوز کروں گا جینڈر میں، پیٹریارکی یوز کروں گا کہاں پہ؟ جینڈر سٹڈیز میں. جینڈر اسٹڈیز ریئلزم کہاں پہ یوز کریں گے؟ اینڈ پوسٹ ماڈرنزم. کرنٹ افیئر میں ڈائلیکٹکس کہاں یوز کریں گے؟ پول سائنس میں. آئیڈینٹی کہاں یوز کریں گے؟ پول سائنس میں. انڈیویجولیٹی کہاں یوز کریں گے؟ پول سائنس میں. کانسٹیٹیوشنلزم کہاں یوز کریں گے؟ پول سائنس میں. کیا بات. اگر میں کہوں تقدیر کہاں یوز کریں گے؟ اجماع، قرآن، احادیث قرآن. اسلامیات میں سر. کیا بات. توحید، نفس، تزکیہ، خودی، یہ سارے اسلامیات کے. تو کوشش کرے وہ بکس ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس میں اجتہاد کی بات ہے، اس طرح چیزیں آپ کور کریں. ڈن ہے؟ جی سر. اوکے سر، تھینک یو سر. شاباش. کوئی کوشچن؟ فلاسفی کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی کہ ہم کیسے کور کریں. تو پی ایم ایس میں سب سے پہلے فلاسفی 1 جو ہے، فلاسفی 1 کے جتنے بھی جارگنز ہے وہ جارگنز کلیکٹ کریں. 30 to 40 جارگنز ہے. پھر آپ لوگ چلے جائے پاسٹ پیپرز پہ. پاسٹ پیپر جتنے بھی پی ایم ایس کے 10 کا ہے، 2008 کا ہے، 13 کا ہے، 2016 کا ہے، 2022 کا ہے، ان سارے پی ایم ایس کے پاسٹ پیپرز کو ڈیکوڈ کریں. ڈیکوڈ کرنے میں یہ کرنا ہوگا کہ 3 کویشچن پر ڈے آؤٹ لائن بنائیں اور ساتھ پھر ایک گرے اسٹرکچر بھی سیکھیں. اگر آپ کا بالکل بھی بیس نہیں ہے فلاسفی میں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ پھر آپ نوٹس بنائیں، پھر آپ بک بھی فالو کریں، پھر آپ اگر یوٹیوب کو فالو کر سکتے ہیں تو بیسک کانسیپٹ سیکھیں. اگر آپ کے تھوڑا بہت بیس ہے تو پاسٹ پیپر کا کور کریں. جب پاسٹ پیپر کور ہو جائے تو پھر آپ موک دے دیں. اور فلاسفی میں اگر آپ کے پاس سلیبس ہو، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے what to study and what not to study. Because in my opinion, what to study is not important. What not to study is too much important. سمجھ آ گئی؟ Any question? گرے اسٹرکچر کا آئیڈیا اس طرح ہوگا سبون، جب آپ ایک سوال حل کرو گے اس کو میں چیک کروں گا، اگر آپ کے آئیڈیاز وغیرہ صحیح ہے اور پھر میں گرے اسٹرکچر سمجھاؤں گا، تاکہ آپ لوگ پیپر میں تو گرے اسٹرکچر ہی ڈرا کرنا ہے نا. پاسٹ پیپر اور نوٹس آپ نے کور کیے تو بھی آپ پریکٹس کرو بس. ٹیسٹ وغیرہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ وغیرہ دو گے تو گرے اسٹرکچر سیکھو گے، اسٹرکچر سیکھو گے، آؤٹ لائن سیکھو گے، پیپر پریزنٹیشن سیکھو گے. وہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کی چیزیں. شاباش. اینی کویسچن؟ شاباش. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ پولیٹیکل سائنس اینڈ ایسے کی کلاس میں کل ملیں گے. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھے. یہ سبون بولے. ہاں وہ 130 کویسچن میں نے بہت اچھے انالیسس کے بیس پہ بنایا ہے کہ ان کو آپ سالو کریں تو آپ کی ساری چیزیں کور ہو سکتی ہے. ابھی بھی میں پاکستان افیئر کے کویسچن اس میں ایڈ کیا ہے 130 میں. ابھی میں یو ایس ہسٹری کے کر لیے، جیوگرافی کے ہو گئے، پشتو کے کر رہا ہوں، کور کر رہا ہوں، وہ سارے اس میں ایڈ کروں گا. فلاسفی کی بناؤں گا. ایوالویشن کے کیا ایوولوشن کیا نہیں سمجھ آ گئی. ایوولوشن کے کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو؟ آپ سبون آپ کا کیا کچھ ہے؟ اسیسمنٹ کی بھی کریں گے ان کویسچن. دیکھو ایک بات بتاؤں، اسیسمنٹ نہیں ہوتی، یہ میں نے صرف کویسچن دینے کہ ان کو سالو کرو.
اسسمنٹ میری اپنی مینٹورشپ ہے، میں پراپر یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں، پراپر چیکنگ کرتا ہوں. پھر آپ میری ایویلویشن سیشن جوائن کریں، وہ فروٹفل ہوگا، اس میں آپ کو کویشچن بھی مل جائیں گے، پاس پیپر بھی ڈیکوڈ آ جائیں گے، گرے اسٹرکچر بھی سیکھ جاؤ گے. تو وہ ایک پراپر پریپریشن ہے، وہ بہتر ہوگا. ان کویشچن کو آپ نے جسٹ وہ میں دے دوں گا کہ ان کو سالو کرو. ایویلویشن تو پھر الگ ڈائنامکس ہے نا، اس میں تو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اگر میری ایویلویشن کے پی پی مس کے لیے جوائن کرنی ہے، آپ لوگ مجھے میسج کریں، میں ڈیٹیلز بھیج دوں گا. آپ لوگ اپنی انرولمنٹ کمپلیٹ کر دیں، میں آپ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا. آپ لوگ گروپ کے بعد آپ نے میرے ساتھ ایک سبجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے، اس سبجیکٹ میں نوٹس چیک کروں گا، پاس پیپر چیک کروں گا. نوٹس اینڈ پاس پیپر اگر اچھے ہیں تو میں اس کے ٹیسٹ دوں گا، اور ٹیسٹ کے بعد اس کا موک لوں گا. پھر اس طرح دوسرا سبجیکٹ، تیسرا، چوتھا، سارے آپ کے کور کراؤں گا. ساتھ ساتھ جو میری کلاس ہوتی ہے اس میں آپ فری ہو جائیں گے، کرنٹ افیئر میں بھی، ایسے میں بھی، پول سائنس میں بھی. اور میری جو ایویلویشن ہے جس طرح بھی سیشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ ہو جائیں گے، اور ساتھ مجھ سے ون آن ون گائیڈنس بھی لے سکتے ہو تاکہ وہ چیزیں آپ کی کور ہو. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اگر جو اسٹوڈنٹ انرول نہیں ہے وہ انرول ہو جائے تو ان کو کی بھی مل جائے گی، اسسمنٹ بھی ہو جائے گی، مینٹورشپ بھی ملے گا. تو انشاءاللہ پریپریشن آپ لوگوں کی اچھی ہوگی اس کمپیئر ٹو. ہاں پی پی ایس کی میں نے کی بنائی ہے نا شروان، تو وہ کی آپ کو کور کراؤں گا. میرے پاس پی پی ایس کے 100 کویشچنز ہیں، کیونکہ میں نے پی پی ایس پہ ٹاپ کیا تھا، 284 اسکور لیا تھا انکلوڈنگ اکنامکس، اور میں نے اس کی اچھی تیاری کی. ابھی میرا فوکس پی ایم ایس پہ ہے، لیکن میرے پی پی ایس پہ بہت گرپ ہے. تو انشاءاللہ آئی ول گائیڈ. ثنا خان آپ لوگ جانتی تھی، میرے خیال میں کلاس میں بھی تھے ہمارے، وہ ہو گئی. تو پی پی ایس میں ہمارے ساتھ تھی، اور وہ یہاں پہ ایک تصیر ہے اسلام آباد میں، وہ بھی ہو گئے. تو مطلب ہو جائیں گے. پی پی ایس آسان ہے، پریشان نہ ہو. پی ایم ایس پہ زیادہ توجہ دو، اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سارے ہو جائیں گے. میں اگر ہوں تو پی پی ایس، سی ایس ایس، پی ایم ایس کے پریپریشن کے حوالے سے آپ لوگ ٹینشن نہ لیں. بس آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ بن جائیں، میرے مینٹورشپ میں آ جائیں، انرولمنٹ کمپلیٹ کر دے، پھر آپ لوگوں کو میں گائیڈ کروں گا. پریشان نہ ہو، میں آپ لوگوں کی ساری چیزیں دن رات لگا کے آپ کا کام کراؤں گا. لیکن آپ لوگوں نے پھر محنت کرنی ہو. جو ڈائنامکس میں سمجھاؤں ان ڈائنامکس کو کائنڈلی آپ کریں گے. ٹھیک ہے. فزیکل کلاسز ہوں گے، اگر آپ ابھی اسلام آباد آ سکتے ہیں تو ابھی 3 بجے آپ آ جائیں. 3 سے لے کر 9 بجے تک میں فزیکل ہوں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں. ہفتے میں ایک کلاس لیتا ہوں، اور ساتھ اے کی ایویلویشن بھی یہاں کراتا ہوں. تو یو کین جوائن فزیکل. اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو آن لائن بھی ہے. اسلام آباد G10 میں ہے، G10 1 میں میرا کیمپس ہے، سما روڈ پہ، ہاؤس نمبر 330. جب آپ سما روڈ پہ آتے تو میں ابھی 3 بجے اکیڈمی جاؤں گا، 3 سے لے کر 9 بجے تک وہاں پہ چیکنگ، ایویلویشن اور اسسمنٹ کراتا ہوں، گائیڈنس دیتا ہوں. پھر میں آن لائن کا یہ پلیٹ فارم ہے، تو آپ لوگ فائدہ لے سکتے ہیں اینی ٹائم، آن کیمپس، آن لائن. دونوں پلیٹ فارمز اچھے ہیں کیونکہ میری ڈائنامکس سیم ہے. تو ڈائنامکس ان کو فالو کرنے، خواہ وہ فزیکل ہو آن لائن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسے اور پول سائنس کی کلاس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.